Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing great and enjoying your life. Welcome back to my channel Grow with Hira. Or I hope that you are enjoying your life in a better way, and I hope that you are evaluating yourself on daily basis or maybe on weekly basis. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کرتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سی اچھی عادتوں کو اپنا لیا ہے اور کون سی بری عادتوں کو چھوڑ دیا ہے. اور یہ چھوڑنے یا اپنانے سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. اور یہ بہت مشکل کام ہے، اپنے آپ میں برائیوں کو ڈھونڈنا اور اس چیز کو ماننا کہ ہاں میری یہ چیز غلط ہے. یہ واقعی بہت مشکل کام ہے، لیکن جب تک آپ اپنی برائیوں کو، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو یہ سوچ کر کہ میں اپنی اگر غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لوں گا تو میں بہت چھوٹا ہو جاؤں گا، یا آپ اپنی انا پر یہ بات لیں گے تو یہ چیز بہت غلط ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اور کسی بھی انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا. کوئی بھی شخص اس دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ صرف اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے. اچھی ہیبٹس کو وہ اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتا ہے، بری ہیبٹس کو وہ نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اپنے آپ کو ایویلویٹ کیا کرے ڈیلی بیسس میں، ویکلی بیسس میں اور منتھلی بیسس میں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ پچھلے منتھ آپ اس طرح کے انسان تھے، آنے والے دنوں میں آپ اس طرح کے انسان بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم اپنے اندر اچھی عادتوں کو کیسے لے کر آ سکتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عادتیں جو ہوتی ہیں یہ اچھی عادتیں ہوتی ہیں؟ بائی نوئنگ اللہ تعالیٰ نیم، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کو جان کر. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خصوصیت ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ واحد ہے، اور ہم اسی کی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصیت، اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، ہم انہی سے ہی اچھی عادتوں کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. آبویسلی ہم اللہ تعالیٰ کی طرح تو پرفیکٹ کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتے، بٹ وی کین امپروو آور سیلفس. تو اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر بات کرتی ہوئی آ رہی ہوں. اگر آپ لوگوں نے میری پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، کیونکہ میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کے 35 ناموں کو کور کر چکی ہوں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری وہ والی پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو آپ لوگ میرے چینل پہ جائیے، وہاں پہ آپ کو پلے لسٹس والا جو ہوتی ہے نا ٹیب، آپ اس کو کلک کریں گے، وہاں پہ آپ کو ایک پلے لسٹ ملے گی 99 نیمز آف اللہ. وہاں پر میں نے سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کور کیا ہوا ہے. آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، آئی پریفر یو کہ آپ سیکوینس کے ساتھ دیکھیں، اور ان عادتوں کو آپ پہلے ان عادتوں کی وجہ سے آپ اپنے اللہ کو پہچانیں، اور پھر کوشش کریں کہ ان عادتوں کو کسی نہ کسی حد تک اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں. کیونکہ ہمیں یہ جو دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور اس کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو اسی امتحان کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں اچھی عادتوں کو اپنانا بہت ضروری ہے. تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے 36 والے نام سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج اللہ تعالیٰ کے 6 ناموں کو کور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا جو 36 والا نام ہے وہ ہے العلی. العلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ العلی کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا. ایسی ذات جو سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی ایٹریبیوٹس ہیں، یا ان کی جو بھی اسپیسیفیکیشنز کہہ لیں، یا اللہ تعالیٰ کے آپ ایٹریبیوٹس کہہ لیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ عادتیں بھی نہیں آ سکتا. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ذریعے اپنے بارے میں ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے. تو العلی کا مطلب ہوتا ہے بلندی والا، اور ہمیں اس بات کو ایگری کرنا چاہیے، اس بات کو ماننا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نامز ہیں، ہم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں اپنے ذہن میں وہ کر سکتے ہیں، ہم پہچان سکتے ہیں اپنے اللہ کو کہ ہاں ایک ایسی ذات ہے جو سب سے بلند ہے، اس سے بلند کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جانیے اس کی ناموں کی نسبت سے. اللہ تعالیٰ کا 37 نام ہے الکبیر. الکبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتہائی بڑا. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی حیثیت سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ بڑا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے آپ لوگ عزت دیا کریں، یا اللہ تعالیٰ کو آپ اس طرح سے جانیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ان چیزوں کو مانا کریں۔ اللہ کا 38 نام جو ہے وہ ہے الحفیظ۔ الحفیظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ ہم زندگی میں ایک ایسی سٹیج ہماری آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو بہت انسیف محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر لیتے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو لو کر لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے انسیف محسوس کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس سٹیج پر پہنچے، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور آپ اس سٹیج سے شاید گزر رہے ہوں، تو آپ اپنے رب کی اس خصوصیت کو یاد کیجئے، اپنے رب کے اس نام کو یاد کیجئے کہ الحفیظ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، چاہے جتنا مرضی کوئی آپ کو تھریٹ کیوں نہ کر لے کہ میں آپ کو مار دوں گا یا میں یہ کر دوں گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ تم میری یہ بات مانو ورنہ میں یہ کر دوں گا، تو ہم ڈر کے مارے اس کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اپنے رب کو جانیے، اپنے رب کو اپنا حفاظت والا بنا دیجئے۔ جب ایسی کوئی سچویشن آئے، اپنے رب سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اس چیز سے، اس برائی سے۔ کوئی برائی ہو سکتی ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے جس سے آپ کو تھریٹ ملتی ہے، یا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتی ہیں، تو آپ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کر سکتا ہے آپ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے ہر اس چیز سے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 39 نام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کا جو 39 والا نام ہے وہ ہے المقیت۔ المقیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روزی پہنچانے والا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمیں جس سے اپنی سیلری مل رہی ہے، وہ پیسے آتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ ہماری روزی اس طرح سے ہمارے گھر میں آتی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ کچھ لوگ کافی زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں جن کے پاس نوکری نہیں ہوتی، اور وہ ہر چیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ جب آپ جس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور خاص طور پر نوکری، خاص طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جس سے اپنی سیلری لے رہے ہیں، ہمیں اس طرح سے روزی ہمارے گھر پہ آتی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اکثر لوگ اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ کسی انسان کے پاس جا کے اس سے روزی مانگتے ہیں۔ آپ اپنا اعتماد اللہ تعالیٰ پر رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات ایسی ہے جو آپ کو روزی دیتا ہے۔ کچھ لوگ، آپ کو پتہ ہوگا پرانے زمانے میں کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ جب یہ بیٹیاں بڑی ہوں گی تو ہمیں ان کا جہیز دینا پڑے گا، یا ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا کوئی ان کو اغوا کر کے لے جائے گا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے۔ مگر پہلے زمانے کے لوگ اتنے جاہل ہوتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس ڈر سے کہ وہ ان پر بوجھ بن جائیں گی۔ کوئی بھی انسان کسی پر بوجھ نہیں ہوتا، ہر انسان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ہر انسان کی روزی اللہ تعالیٰ ہی اس کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے کسی لڑکی کو اس طرح سے ڈیگریڈ کرنا کہ تم ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہو، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور یہ بات لڑکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس طرح سے کہ اگر کوئی آپ کو کھانے کے لیے دے رہا ہے، ہم اس کے پیچھے بچ جاتی ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیز یہ دے رہا ہے۔ نہیں، ایسی غلط بات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا 39 نام جو ہے وہ ہے الحسیب۔ الحسیب کا مطلب ہوتا ہے کفایت کرنے والا۔ یہ وہی چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تم نے آج کے ناموں سے کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں کسی سے روزی نہیں مانگنی ہے، ہمیں کسی سے انسیکیور نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذات موجود ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے، آپ کو روزی دیتی ہے، ہر تنگ دستی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش ضرور کیا کرے اپنے حالات کو بدلنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی۔ سو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تب اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔